نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حقیقت ایمان کے ضمن میں ہم نفاق کا مطالعہ کر رہے تھے کہ نفاق کے لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس حوالے سے آج کی گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ وہاں آخرت میں جو ایک منظر کشی کی گئی قرآن حکیم میں سورہ حدید کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ ہمیں حقیقت نفاق کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق کیا ہوتا ہے۔ آج زیادہ گفتگو اس پر ہوگی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 تا 15 میں، یعنی 12، 13، 14 اور 15 میں آخرت میں ایک نقشہ کھینچا گیا۔ وہ یہ تھا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یعنی اس دن تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور جو ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے دانے ہاتھ میں بھی، وہ دوڑتا ہوا ہوگا۔ یعنی یسعی نورہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، یعنی نور نکل رہا ہوگا، اس کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، بین ایدیہم، ان کے دانے بھی، اور و بایمانہم، اور ان کے ایدیم سامنے بھی، و بایمانہم، اور ان کے دانے بھی۔ یعنی دانے ہاتھ میں اعمال کا نور، اور قلب سے گویا کہ سامنے سے جو دل کے اندر جو ہے نور جو ہے، ایمان کا نور جو ہے، کس کے دل کے اندر کتنا ہے، وہ گویا کہ لائٹ کی صورت میں، ٹارچ کی صورت میں سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ جس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اہل ایمان کا نور اتنا بھی ہوگا کہ یہاں مدینہ سے لے کر صنعاء تک، یعنی یمن تک دیکھ سکے، اور ایک کا نور ہو سکتا ہے اتنا ہو کہ بمشکل اپنے قدموں میں دیکھ سکے، لیکن یہ بھی بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ قدموں تک بھی دیکھ سکے۔ اس دن کہا جائے گا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ آج کے دن تمہیں جو خوشخبری ہے تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب اس دن معاملہ کیا ہوگا کہ یہ جو منافق ہوں گے وہ کہیں گے، منافق مرد اور عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، وہ کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا ہمیں بھی مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے جو ہے وہ استفادہ کریں، تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں، اس کی روشنی میں گویا کہ ہم بھی سفر طے کریں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ اور وہ اپنا نور تلاش کرو۔ یہ نور یہاں سے نہیں ملتا، یہ تو گویا دنیا میں کما کر لانا پڑتا ہے، یہ وہاں سے ہم لے کر آئے، جاؤ اور جاؤ، واپس لوٹ جاؤ پیچھے، وہاں سے لے کر آؤ۔
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور ان کے درمیان پھر جو ہے ان کے مابین ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی، وہ آگے پلسرات کا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہوئے گزر جائیں گے، پیچھے دیوار کھینچ دی جائے گی۔ ہاں، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے کہ کسی کے دل کے اندر اگر رائی کے برابر بھی رتی بھر بھی ایمان ہوگا تو وہ سزا پا کر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پھر ایک دروازہ ہوگا، یعنی پھر جو بھی سزا پائیں گے کریں گے اور نکلیں گے وہاں سے۔ ظاہر سارے انسان تو برابر نہیں ہوتے۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب یہ ہے وہ بات، وہ پکاریں گے، وہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا تھا، ہم نے کیا مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھی؟ ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی غزوہ احد میں جن 300 آدمیوں کو ساتھ وہ لے کر واپس لوٹ آیا تھا تو وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، تو قانونی سٹیٹس تو ان کا وہی تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن ہو سکتا ہے فجر کی نماز بھی پڑھی ہو جب نکلے ہیں، تو ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یا آج کل کی دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نام بھی تو مسلمان ووٹروں کی لسٹ میں موجود تھا۔ قالوا بلا، تو وہ اہل ایمان کہیں گے کہ بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، تم نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، حج عمرے کیے، لیکن تھا کیا؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، تم نے علاقۂ دنیاوی اور مال و دولت، یہ جو سارے رشتہ و پیوند تھے ان کو زیادہ ترجیح دی۔ یہ جو 8 محبتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آ گئی تھیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یعنی اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں نبی ان سے کہیے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور اسی طرح تمہارے وہ کاروبار جن میں تمہیں مندے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، تو تم نے تو اپنی ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دی، اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو تم اس میں پڑ گئے ان فتنوں میں۔ وتربصتم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں بھی کہا گیا سورہ توبہ میں بھی کہ پھر ایک نتیجہ انسان کا گو میں نکلتا ہے، مذبذبین بین ذالک، تو دونوں طرف انسان دیکھتا رہتا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، محبت کھینچتی ہے، دولت کی محبت بھی ہے، اللہ بھی پیارا ہے، اللہ کے رسول بھی پیارے ہیں، آخرت بھی پیاری ہے، دنیا بھی پیاری ہے، اور گھر بار بھی پیارے ہیں۔ اب اسی کے درمیان انسان گو میں رہتا ہے، تربص میں رہتا ہے، اور اس وقت کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کون جیتتا ہے، سب سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ وارتبتم، اور تم شک میں پڑ گئے، اور اصل جو پونجی تھی وہ ایمان کی، اس میں بھی شکوک و شبہات کے جو کانٹے تھے وہ تم نے بو دیے۔ کیا پتہ نہیں یہ ہو کر رہے گا کہ نہیں، پتہ نہیں جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے سے کیے ہیں، اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آخرت پر جو ایمان ہے وہ جو ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے انسان کا۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکہ دیا تمہاری خواہشوں نے، جیسے یہودیوں کو دیا، سیغفر لنا، ہمیں بخش دیے جائیں گے، ہمارا کیا معاملہ، ان قریب ہم بخشے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں، ہم چنیدے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، تو ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ والا معاملہ ہوگا، تو تمہیں بھی ایسی خواہشوں نے، ایسی تمناؤں نے کہ ہم جس امت سے ہیں، جو کچھ ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، چاہے حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، جو بھی، لیکن بخش دیے جائیں گے۔ تو تمہاری جو امانی تھی، جو خواہشیں تھیں، من گھڑت خیالات تھے، آرزویں تھیں، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور یعنی زندگی کا خاتمہ ہوا، موت جو یقینی شے تھی وہ تو آ کر رہی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا اس بڑے دھوکے باز نے، وغرکم باللہ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا اس نے جو بڑا دھوکے باز ہے، شیطان نے، کہ اللہ تو بخش ہی دے گا، اللہ کو کیا تمہیں عذاب دے کر کرنا ہے۔ تو شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، تو کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پھر آج کے دن تم میں سے جو ہے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے،
یعنی وہاں پر پھر اب یہ کافروں کے ساتھ بریکٹ ان ہو گئے. دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ علم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو وہاں جا کر کافروں کے ساتھ بریکٹ ہو گئے. ماواکم النار، تو تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، ہی مولاکم، اب وہی تمہاری جو ہے وہ پشت پناہ ہے، کارساز ہے، وہی تمہاری دوست ہے، اسی کے ساتھ اب رہنا ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. تو یہ سورہ توبہ کی جو ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 میں یہ جو منافقین کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا اس کا ایک بیان آ گیا. اب سمجھ لیں کہ شعوری اور غیر شعوری نفاق کا فرق کیا ہے. عام طور پر اہل علم نے کہا ہے کہ ایک ہے عقیدے کا نفاق اور ایک ہے عمل کا نفاق. یہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں اہل علم. ایک ہے عقیدے کا نفاق اور ایک ہے عمل کا نفاق. عقیدے کے نفاق کا جہاں تک تعلق ہے یہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، شعوری بھی اور غیر شعوری بھی. شعوری نفاق وہ ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر ایمان کا لبادہ اوڑے اور اسے معلوم ہو کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. جیسے جاسوس ہوتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، ہو سکتا ہے دینی علم بھی حاصل کریں. جیسے ہمارے ہاں سرحدی علاقوں کی مسجدوں میں کئی امام پکڑے گئے کہ خاص کر 65 کی جنگ کے حوالے سے یہ معاملات سامنے آئے تھے کہ وہ برسا برس سے نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور داڑھی بھی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کسی ہندو نے وہ ختنے بھی کروائے ہوں مسلمانوں جیسا بننے کے لیے، یا بعد میں پھر وہ معاملات جو ہے وہ اوپن ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو، کوئی سکھ جاسوسی کی غرض سے جو ہے وہ مسلمان ہو اور آئے اور جاسوسی کرے، تو یہ ہو سکتا ہے. اس طرح کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دوران بھی ہوا، جس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں جو ہے وہ کہا گیا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا جو ہے یہ اہل کتاب کے گروہ نے، یعنی یہ جو یہودی تھے خاص کر، ان اہل کتاب کے گروہ نے یہ سازش کی کہ آمنو بالذی، کہ ایمان لے آؤ اس چیز کے اوپر، انزل علی الذین آمنو، کہ جو کچھ کے اتاری گئی ہے اہل ایمان کے اوپر. وجہ النہار، یعنی صبح کے وقت یا صبح کے آغاز کے وقت، دن کے آغاز کے وقت، اس وقت جو ہے وہ کیا کرو کہ ایمان لے آؤ. وَكَفَرُوا آخِرَهُ، اور آخر میں یعنی اس دن کے آخر میں یا بعد میں جو ہے وہ منکر ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم کچھ کو تو لوٹا سکو نا، کچھ کے دل میں تو شکوک و شبہات پیدا کر سکے. یعنی انہوں نے جو اسلام کی ایک ساکھ بیٹھ گئی تھی کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چاہے اس کے پرخچے اڑا دیے جائیں، تپتے انگاروں پر لٹایا جائے، تپتی ریت پر لٹایا جائے، وہ واپس نہیں پلٹتا. تو یہ جو ساکھ بیٹھ گئی تھی کہ کچھ تو ہے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا. تو اس ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ لوگ تیار کیے کہ ایسا کرو کہ جاؤ صبح کو جو ہے وہ جا کر ایمان لے آؤ. تو ہو سکتا ہے کہ ایک لوگ آئے ہوں، جماعت آئی ہو، اور وہ سارا دن انہوں نے ایمان کا ایک دعویٰ کیا ہو اور سارا دن باادب بیٹھے رہے ہوں، اور شام کو 8 بجے مکر گئے اور صبح 8 بجے ایمان لائے ہو. اس دوران اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے، اہل ایمان بھی جنازہ پڑھتے. تو اس طرح کا ایک شعوری معاملہ بھی نفاق کا رہا ہے اس دور میں، لیکن یہ کم رہا ہے، جس کے بارے میں پھر جو ہے وہ سورہ مائدہ میں فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ. آپ کے پاس آئے یا ایمان کے یا اسلام کے جھنڈے تلے بھی آئے، داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ پھر نکلے بھی اسی کے ساتھ، یعنی کفر کے ساتھ. ایمان تو وہ ایک دن ایک لمحے کو بھی نہیں لائے. وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے اندر کفر ہی چھپایا ہوا تھا، وہ ایک سازش کرنے کے لیے آئے تھے اور آئے اور گئے. تو اس طرح کا ایک معاملہ جو تھا دور نبوی میں بھی موجود رہا، اور آج کے دور میں بھی وہ جاسوسی کی غرض سے یا مختلف اور کسی غرض و غائد سے یہ رہ سکتا ہے. لیکن جہاں تک غیر شعوری نفاق کا تعلق ہے، تقریباً 99% یا 90% چلے کم سے کم لے لیں، یہ وہ ہے نفاق کہ جس کا پتہ نہیں چلتا. یعنی جس کو قرآن حکیم کہتا ہے بار بار لا یشعرون، اور اسی طرح لا یعلمون، ان الفاظ سے کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایمان تو لایا
اس کی فیس ویلیو پر، لیکن جب ایمان کے تقاضے آئے، ان کو نبھانے کا معاملہ آیا، تو اب انسان نے کنی کترانا شروع کی۔ یہ پتہ نہیں چلتا، اندر ہی اندر جو ہے ایک ریورس جو ہے وہ گیئر لگ جاتا ہے، اندر ہی اندر ارتداد کا معاملہ ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے باہر سے تو آدمی صحیح سالم ہے، لیکن اندر اسے شوگر کھا رہی ہے، یا جیسے دیمک ہے لکڑی کو کھا رہی ہے تو باہر کا چھلکا وہ رکھتی ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، لیکن اندر اندر وہ کھاتی چلی جاتی ہے چیز کو، اور باہر چھلکا سلامت رہتا ہے۔ اسی طرح یہ شے اندر ہی اندر انسان کو کھاتی رہتی ہے، اور اس غیر شعوری نفاق کا معاملہ جو ہے یہ زیادہ رہا ہے معاملہ۔ قرآن حکیم اس کو زیادہ نمایاں کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تمہیں پتہ نہیں لگتا، یہ اندازہ نہیں ہوتا، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں فرما دیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، درا حال ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اب وہ یہ بات آ گئی، اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ رہے ہم بڑے چلاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے دونوں طرف تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ہم یہ ذرا مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو جو ہے وہ الو بنا رہے ہیں، ان ناسمجھوں کی طرح ہم ہی مان لیں، انہیں تو کوئی دنیا کی پرواہ نہیں، انہیں کیریئر کی پرواہ نہیں۔ تو قرآن حکیم میں جو ہے اسی طرح کا زیادہ تذکرہ جو ہے وہ غیر شعوری نفاق کا رہا ہے۔ غیر شعوری نفاق کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں ریشنلائزیشن، یہ جو انسان ہے یہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ، کوئی نہ کوئی معذرتیں، کوئی نہ کوئی چیزیں تو دیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک جذبہ ہے نیکی کا انسان کے اندر، تو بہرحال نیکی اسے کرنی ہوتی ہے، اور وہ نیکی ہر انسان کو خیر اور پن کا معاملہ جس طرح کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان کا جو بھی غلط کام ہوتا ہے اگر یہ نہ کرے تو وہ زندہ نہ رہ سکے، یہ ضمیر جو ہے اسے جو ہے نا وہ اندر سے جو ہے وہ کچوکے لگاتا رہے، اسے جو ہے وہ چٹکیاں جو ہے وہ لگاتا رہے، اور یہ اسے ایک اپنا آپ ملامت جو ہے وہ اندر ہوتی رہتی ہے، لہٰذا وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنی چیزوں کو، اس انداز میں جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو ٹھیک کیا، اس کی یہ وجہ تھی، میں نے اگر کسی کا کوئی حق مارا تو اس کے والد نے میرا مارا تھا، اس کے دادا نے میری زمین دبائی تھی، میں نے یہ کر لیا تھا۔ کارخانے دار کہے گا، ایک مل اونر کہے گا کہ یہ جو مزدور ہیں یہ دل لگا کر کام نہیں کرتے، یہ کام چوری کرتے ہیں، لہٰذا ان کا حق مار لینا یہ میرا استحقاق ہے۔ اچھا دوسری طرف مزدور کیا سمجھتے ہیں، یہ ہمارا خون نچوڑ رہا ہے، ہمیں حق نہیں دے رہا، لہٰذا اس کے کارخانے سے کوئی چوری کر لینا، کوئی چیز لے جانا، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ تو اس انداز سے دونوں ایک دوسرے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور یہی وہ نفسیاتی اصول تھا جس کے تحت عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ کیوں لے کر چلا گیا؟ کہ ہماری بات نہیں سنی، ہماری بات نہیں مانی، اور جب ہماری بات نہیں مانی تو یہاں جو ہے وہ اگر ہماری مان لی ہوتی، یہاں قتل نہ ہوتے، تو ہماری نہیں مانی تو ہم بھی نہیں مانتے، لہٰذا وہ عین موقع پر جو ہے وہ 300 لے کر الگ ہو گیا۔ تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ رہتا ہے ایک انسان کا کہ وہ اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے۔ اچھا یہ نفاق سامنے کب آتا ہے؟ اگر تو معاشرہ جمود کا شکار ہے، وہاں کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی دینی تحریک نہیں ہے، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، کوئی ایمان کی تحریک نہیں ہے، تو جہاں ایمان ہے وہیں رہتا ہے، جس کا جس لیول پر ہے، تھوڑا ہے بہت ہے، جو ہے وہ اسی لیول پر رہے گا، وہیں معاملہ چلتا رہے گا۔ جب کسی معاشرے میں کوئی تحریک چلتی ہے صحیح بنیادوں کے اوپر، کوئی دعوت اٹھتی ہے قرآن کی بنیاد کے اوپر اور کوئی ایمان کی بنیاد کے اوپر، کوئی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس میں جد و جہد کے لیے، اب یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، یہاں امتحان شروع ہو گیا کہ آؤ لگاؤ وقت، آؤ پیسہ لگاؤ، جان لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ، اب یہ آزمائش شروع ہو گئی۔ اب یا تو ان آزمائشوں سے انسان نکلتا چلا جاتا ہے یا ان سے کنی کتراتا ہے، یا جان اور مال بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر تو وہ ایمان کی راہ پر گامزن ہے، یہ سارا کچھ لگا رہا ہے، تو ایمان ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ نفاق سامنے آئے گا اور وہ گریز کرتا رہے گا۔ اس گریز کا آغاز جیسے ہے پھر مختلف صورتوں میں ہوتا رہے گا، پھر جھوٹے بہانے بنائے گا، قسمیں کھائے گا، پھر اور اس سے آگے بڑھے گا۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ رہتا ہے کہ کسی
متحرک معاشرے کے اندر پھر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور دونوں اپنے اپنے انجام کو پھر چیزیں پہنچتی ہیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ ایک یہ تو ہو گیا کہ شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق، جیسے کہا تھا کہ اہل علم نے اس کو تقسیم کیا دو حصوں میں، یعنی ایک ہے عقیدے کا نفاق اور ایک ہے عمل کا نفاق۔ تو عقیدے کے نفاق میں دونوں چیزیں ہم نے سمجھی کہ ایک شعوری ہوتی ہے اور ایک غیر شعوری ہوتی ہے، اور قرآن حکیم زیادہ تر غیر شعوری سے زیادہ بحث کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے کہ اس میں انسان غیر ارادی طور پر جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ اس میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفاق عملی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب بھی کوئی آدمی جو ہے اذا حدث کذب، جب بھی وہ بولے جھوٹ بولے، یہ منافق کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں تو اس سے بڑھ کر الفاظ آئے کہ فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور سمجھتا یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگر اس کے اندر یہ کیٹیگریز ہیں تو پھر معاملہ بڑا خراب ہے۔ اور چوتھا ایک معاملہ ایک اور حدیث میں آیا جو چوتھی علامت ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، اسے اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہ رہے، کوئی قابو نہ رہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ بس آگے بڑھتا چلا جائے اور منہ سے جو آ رہا ہے وہ کہتا چلا جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی 4 نشانی ہیں، جس میں ایک نشانی ہے تو 25% منافق ہے، جس میں 2 ہیں وہ 50%، جس میں 3 ہیں وہ 75%، اور جس میں چاروں کی چاروں ہیں وہ 100% گویا کہ منافق ہے۔ اس نفاق کے معاملے میں کچھ نہ کچھ مغالطے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مغالطہ کہ نفاق تو صرف دور نبوی میں تھا، اب نہیں ہے۔ اس کا ایک پہلو تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ آج معین طور پر ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی اور دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ بلکہ اس کا وہ بڑا واقعہ بھی آتا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اونٹ کی وہ مہار پکڑے ہوئے تھے، تو وہاں منافقین نے، اب دیکھیں وہ منافقین ذرا اندازہ کریں کہ وہ جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اس جہاد جیسی بات میں بھی، اتنے بڑے معاملے میں، اور واپسی پر انہوں نے کیا کہ یہ لگتا تھا ہمیں معاملہ وہاں جا کر ختم ہو جائے گا، وہاں ہم کوئی مل لیں گے، سازش کر لیں گے، لیکن وہاں تو کیسر روم جو ہے مقابلے میں ہی نہیں آیا اور دھاک بیٹھ کے اہل ایمان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، چکتا نہیں ہوا، اور اس کو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی تاریکی میں چکتا کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے منہ پر ڈاٹھے باندھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار مار کر ان کو جو ہے وہ بھگا دیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان نہیں سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں نام بتائے کہ فلاں منافق تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یا کچھ اور لوگوں کے بھی بتائے ہوں گے، اور اسی وجہ سے کہا کہ میرا یہ تمہارے پاس راز ہے، اس کو کسی کو بتانا نہ۔ اور بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان کے کہ جن کا نفاق بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ان چند افراد کے کہ جنہیں نکالا ہے، باقیوں کو جو گویا کہ اسلام سے نہیں نکالا، یہاں سے نہیں کاٹا جو ہے وہ اس کھاتے سے، اس دائرے سے، یہاں تک کہ آپ نے جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کو بھی آخر دم تک جو ہے وہ باہر نہیں کیا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معین طور پر کہہ سکتے تھے۔ آج یہ ہے کہ نفاق کا مرض ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت زیادہ ہو، جب 1/3 وہاں پر تو موجود تھا کہ 1000 میں سے جو ہے وہ 300 چلے آئے، تو آج اس کی تعداد اور زیادہ ہوگی، لیکن آج ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے معین طور پر، تو وہ علامات ہوں گی، چیزیں ہوں گی، وہ سارا ایک تذکرہ اجمالی انداز میں ہوگا، لیکن معین طور پر آج کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اپنی جگہ ایک معاملہ ہوگا، جس طرح کے ایمان کے ساتھ کفر ہے، اسی طرح نفاق بھی ہمیشہ رہے گا۔ جیسے جو ہے وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ ریاکاری ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ نفاق بھی، یہ بھی موجود رہے گا ہمیشہ۔
اسی طرح دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں نفاق کا کیا کام، ہم تو محفوظ ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ لرزاں اور ترساں رہتے تھے کہ یہ جو نفاق ہے کہیں ہمارے اندر نہ آ جائے، یہ غیر محسوس طور پر جیسے حضور نے سمجھایا تھا کہ یہ اندر آ جاتا ہے تو یہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی حضرت حذیفہ کو جو ہے وہ قسم دے کر پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چونکہ آپ ایک خلیفہ محترم ہے آپ کو تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن آئندہ کسی کو نہیں کہوں گا کہ اس کا نام نہیں، یوں تو ہر آدمی پوچھتا جائے گا کہ میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں، تو وہ سارا معاملہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ کون کون تھا۔ تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نہیں ہیں، باقی تو ایسا معاملہ نہیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ واقعہ جو آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک دن وہ ایک خاص کیفیت میں نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، تو انہوں نے حضرت حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب حضور کی محفل میں ہوتا ہوں تو کچھ اور ہوتی ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سمجھاتے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، آئے حضور سے سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حنظلہ نے اپنی کیفیت وہ بیان کی، دلی کیفیت، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اگر تمہاری وہ کیفیت ایمان کی وہ حالت جو میری محفل میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے، اگر وہ تمہارے گھروں میں بھی وہی ہو، ظاہر ہے گھروں میں جاتے ہیں انسان جو ہے وہ ان کاموں میں الجھ جاتا ہے، ان محبتوں میں الجھ جاتا ہے، لیکن بالا تر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی رہے اور اس کی راہ میں جہاد کی رہے۔ تو فرمایا کہ اگر ویسی کیفیت وہاں جا کر بھی ہو تو خدا کی قسم فرشتے آ کر تمہارے خوابگاہوں میں، تمہارے بستروں میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کریں۔ تو بہرحال جو بات اصل جس کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، منافق نہ چنت ہوتا ہے، وہ بے خوف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دولت ہوگی ڈر چوری کا اسی کو ہوگا، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، اس نے کیا ڈرنا، اس سے کیا ہوگا۔ اور اسی حوالے سے یہ بات بھی کہی تھی کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی، اسی لیے قرآن حکیم میں 2 جگہ فرما دیا گیا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر 70 مرتبہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت تو نہیں فرمائے گا۔ اب آ جائیے بات اس کی کہ علاج کیا ہے۔ سورہ منافقون پوری اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے مدارج بھی ہیں، یعنی اصل شے تو جو تھی وہ اندر انسان کے، وہ اپنا جان اور مال کا بچاؤ وہ ہے، لیکن جو اصل شے ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ بیماری لگ گئی تو علاج کیا ہے۔ اور سورہ جو ہے منافقون کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو جس طرح علاج کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ اور ایک ہے کیوریٹیو ٹریٹمنٹ، یعنی اگر ایک ہے کہ احتیاط کرو تو بیماری نہیں لگے گی، وہ احتیاط کیا ہے، اور دوسرے اگر یہ بیماری نفاق کی لگ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس دونوں کے حوالے سے فرمایا کہ سورہ یعنی منافقون کے حوالے سے، وہ آئندہ میں آیات بھی پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا، وقت ختم ہو رہا ہمارا، تو وہاں فرمایا کہ اگر تمہارے دل اللہ کی یاد سے غافل رہیں گے تو پھر یہ معاملہ ہوگا، اگر تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے، یہاں غفلت کے پردے نہیں پڑیں گے تو یہ مرض نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو گے، اس کا ذکر کرتے رہو گے۔ اب وہ ذکر کیا کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہمارا ایک موضوع ہے کہ ایمان کے ذرائع کیا کیا ہیں، وہاں اس پر گفتگو کریں گے، ابھی صرف ذکر تک کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر تمہارے دل غافل ہوتے ہیں تو شیطان آ کر پھونک مارتا ہے، وہاں بھڑکاتا ہے تمہارے جذبات کو۔ تو اپنے آپ کو اگر اللہ کے ذکر سے تازہ رکھو گے تو یہ منافقت تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اب دوسری بات یہ کہ لگ گئی ہے تو پھر کیا ہو، تو پھر اس کا علاج بتایا کہ وہ ہے انفاق۔ نفاق کا علاج انفاق، یعنی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ پھر اصل تو یہ شے ہے مال جس کی محبت تمہیں ادھر لے گئی ہے، اور جو ایمان اور اس کے تقاضے تھے وہ پورا کرنے سے تم کتراتے رہے، لہذا اب یہ ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں لگاؤ، یہ مال اللہ کی راہ میں کھپاؤ۔ یہ اگر لگاؤ گے، یہ کھپاؤ گے، تو اب یہ اس کا علاج کے طور پر جو ہے یہ چیز سامنے آئے گی۔ اسی طرح شعوری ایمان، یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ساتھ رکھتا ہوں۔ شعوری ایمان وہی ہے جس میں قلب
اور دماغ، یعنی یہ جو ہے دل اور دماغ یہ ایک پیج پر ہو، پورے طور پر جو بات دل کہہ رہا ہو اس سے دماغ بھی مطمئن ہو، اور جو بات دماغ میں اس سے دل بھی مطمئن ہو۔ تو یہ ہے ایک شعوری ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، کہ ورنہ دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ ہوتی ہے سپلٹ پرسنالٹی، یعنی یہ یکجا ہو، جو باتیں جو ایمان بالغیب کی ہیں، جو چیزیں ہیں، دماغ بھی تسلیم کر رہا ہو اور دل بھی تسلیم کر رہا ہو۔ ہاں ایک ہوتی ہے کہ استعداد ہی نہ ہو، کوئی چیزیں آدمی سوچتا ہی نہ ہو، تو وہ بالکل دوسری بات ہے، وہ غیر شعوری ایمان کے حوالے سے بھی معاملہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح جو انسان کی فطرت ہے، فطرت کا تعلق تو روح سے ہے، اسی طرح جو ہم کہتے ہیں نا ایک جبلت ہے، طبیعت ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے۔ انسان بلکہ دماغ سے بھی کیا، بلکہ انسان کے جو اینیمل انسٹنکٹ ہیں، حیوانی جو وجود ہے، وہ اس کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ان کے بھی ایک کمبینیشن جو ہے بنتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت کے سورسز رکھے ہیں، ایمان کے سورسز رکھے ہیں۔ تو ایمان اصل میں جو ہے شعوری ایمان، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو منافقت ہے، اس کے موضوع کو اگر ہم کلوز کریں تو وہ یہ ہو جائے گا، باقی چیزیں پھر ہم آگے چلتے ہوئے چلیں گے، بلکہ اگلا موضوع ہمارا جو ہے وہ ہوگا کہ تصوف اور ایمان یہ کیا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم تصوف اور ایمان کے متعلق کریں گے۔ آج تو ہم نے گفتگو کر لی کہ علاج اور اس کی آیات انشاءاللہ العزیز کل پڑھ کے منافقت والی، کہ اس کا علاج کیا، سورہ منافقون کی آخری آیات پڑھ کے تو پھر ہم چلیں گے تصوف کے اوپر اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔